اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے نماز، کچھ باتیں نماز کے بارے میں۔ نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اور یہ صرف اسلام کا ایک رکن ہی نہیں ہے بلکہ یہ رب کائنات سے ہم کلامی بھی ہے۔ نماز صرف یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، رکوع میں جائیں یا سجدہ کریں یا صرف اللہ کا ذکر کریں، بلکہ نماز کی اصل روح تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس کو اپنے سامنے محسوس کرنا، اب کا معبود سے ایک گہرا تعلق اور اللہ سے اپنے دل کی تمام روداد کہہ دینا ہے۔ یہ تو رب کعبہ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ نماز ہے ہی اسی لیے کہ ہم اپنی تمام پریشانیاں، تکلیفیں اور الجھنیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کو بتائیں اور اسی سے مدد مانگیں، اس کو اپنا سارا حال دل سنائیں، اس کو بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اسی سے توفیق مانگیں، اس کو بتائیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنا حال دل نہیں سنائیں گے اور اگر ہم اس سے مدد نہیں مانگیں گے یا اس کے سامنے ہم اپنی پریشانیاں، الجھنیں یا تکلیفوں کا ذکر نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اور نماز کے علاوہ کون سی ایسی حالت ہو سکتی ہے جس کے علاوہ ہم اس کو یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں؟ نماز تو رب کائنات سے ایک سرگوشی کی طرح ہے جس میں ہم چپ کے اس کو ساری باتیں بتاتے ہیں، اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگیں گے، ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں، ہم سوائے تیرے کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، کوئی ہمارا ولی نہیں، کوئی ہمارا والی نہیں سوائے تیرے مولا۔ اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے اور اگر آپ ہماری الجھنیں نہیں سلجھائیں گے تو کون سلجھائے گا، کون ہماری مدد کو آئے گا؟ یہ ساری باتیں ہیں جو ہم نماز میں اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ نماز میں جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں نا، جب آپ دل سے اللہ سے ایک تعلق بناتے ہیں، جب آپ کی روح اللہ سے ہم کلام ہوتی ہے، تو اس میں واقعی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ روح انسانی واقعتاً اللہ سے ہم کلام ہو جاتی ہے، غیب کے سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور خطاب ہوتے ہیں، مگر یہ صرف محسوس کرنے والوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اللہ سے اپنے دل سے، اپنی روح سے تعلق بناتے ہیں۔ نماز تو اللہ سے بات چیت ہے کہ ہم اپنا تمام بوجھ نماز میں اپنے کندھوں سے اتار کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں، اپنی ساری تھکن اتاریں، اپنی ساری تھکن، اپنا سارا بوجھ اس کو بتا دیں اور اس کو دے دیں، اور اللہ کو ساری حاجات بتائیں اور پورے یقین سے، اتنے یقین سے نماز ادا کریں اور اتنے یقین سے اس کو بتائیں، اس کو اپنی ایک ایک چیز اس سے شیئر کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے اور وہ آپ کی مدد کرے گا ہی کرے گا۔ نماز تو مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، اور پھر وہ اسی سے اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھے گا، یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ رب کا جلوہ کر سکیں، لیکن ہم اپنے دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، اور وہی ٹھنڈک ہمیں اپنی آنکھوں میں محسوس ہوگی۔ اور جو دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا ہر حالت میں، وہی اپنے رب کے دیدار سے بھی فیض یاب ہوتا ہے۔ نماز تو اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اصل میں تو نماز میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ان تمام نعمتوں کا جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ نماز حاجت کے لیے بھی ہے، نماز شکر کے لیے بھی ہے، نماز تو عبد اور معبود کا ایک باہمی تعلق ہے۔ نماز میں صرف انسان ہوتا ہے اور اس کا مالک اور اس کا خالق ہوتا ہے۔ نماز انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نماز تو دنیا سے ہمارا تعلق توڑ دیتی ہے۔ دن کی تمام مصروفیتوں میں سے کچھ وقت ایسا ہے جب ہم اپنے خالق سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، اور وہ وقت نماز کا ہی ہے۔ ساری دنیا کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور صرف اپنے اللہ کو محسوس کریں، اس سے بات کریں،
اس کو اپنے دل کی ایک ایک چیز بتائیں، اس سے مانگیں، اس کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ ہمیں کسی لمحہ بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم انسان ہیں جو اس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں۔ دن کی 5 نمازیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ ہمیں بار بار اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا نہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کبھی زبردستی نہیں کرتا، وہ بے نیاز ہے، وہ بے احتیاج ہے، اور ہدایت بھی انہیں کو ملتی ہے جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ ہدایت بھی زبردستی نہیں دیتا۔ اللہ کی ہدایت بھی ان کے لیے ہی ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ سے ہدایت چاہیے نا تو ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور نماز سب سے زیادہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ تو ہے اسی چیز کے اوپر کہ آپ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تو نماز میں جو دل کرے اللہ سے مانگیں، جو دل میں بات آئے اس سے کریں۔ وہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ دن میں 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا اللہ کا حق ہے ہم پر۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمیں سنتا ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ تم اگر میری طرف بالشت بھر آؤ گے نا تو میں ہاتھ بھر آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا، تم آؤ تو صحیح، تم میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میرے سامنے اپنی حاجات رکھو تو صحیح، میرے سے بات کرو تو صحیح۔ میرے سے زیادہ سننے والا ہے ہی کوئی نہیں، میرے سے زیادہ دیکھنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کے دل کی بات کو سمجھ سکے، سن سکے۔ آپ اس کی بارگاہ میں جا کے اس کو سنائیں تو صحیح، وہ تو آپ کے انتظار میں ہے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روی ہی نہیں، منزلیں۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روی منزل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ رب سے مانگے تو صحیح، رب کی طرف پلٹیں تو صحیح۔ نماز کو صرف ایک ذمہ داری یا ایک رکن نہیں سمجھیں۔ نماز سے زیادہ خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ نماز سے زیادہ ہم اللہ سے تعلق کسی اور عبادت کی وجہ سے نہیں بنا سکتے۔ نماز میں تو ہم ڈائریکٹ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں 5 دفعہ بلاتا ہے، 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، اپنی ساری تھکن، اپنے سارے بوجھ اس کی بارگاہ میں لے جا کے رکھتے اور کہیں کہ باری تعالیٰ یہ سب کچھ ہم نے آپ کے سپرد کیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ہماری نہ کوئی نیت، نہ کوئی ارادہ، نہ اختیار، نہ قوت، جو کچھ ہے مولا آپ کا ہے، جو کریں گے بس آپ کریں گے۔ نماز میں اس کو محسوس کر کے پڑھیں۔ نماز میں وہ خشوع آئے گا اور اس طرح سے آپ اللہ کو محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ صرف محسوس کرنے کی بات ہے، دیکھنے والا دل چاہیے، سننے والا دل چاہیے۔ اپنی روح کو رب سے جوڑ دیں، اور جو نماز تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا اس میں دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جائیں۔ یہ بہت خوبصورت تعلق ہے ہمارا ہمارے خالق کے ساتھ، ہمارے مالک کے ساتھ، ہمارے رب کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو ایسا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم سب کی ساری حاجات پورا کرے، اور ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔